بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سورہ حج کے 8ویں رکوع کی آیت نمبر 58 سے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان مسلمانوں کے اجر و ثواب کو بیان فرماتا ہے جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے گھر بار، مال، اولاد سب کچھ چھوڑ کر صرف دین اسلام پر عمل کی خاطر مکے کو چھوڑا اور مدینے میں آئے تاکہ مدینے میں وہ اچھے طریقے سے اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ تو بعض مسلمان تو وہ تھے جنہوں نے ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت کی اور شہید کر دیے گئے۔ تو شہداء کا جو ثواب ہے وہ تو قرآن میں بیان کیا گیا، اور بعض مسلمان وہ تھے جو حضور علیہ والسلام کے ساتھ جہاد میں شریک تو ہوتے رہے لیکن جام شہادت نوش نہیں کیا۔ تو انہیں بڑی فکر ہوئی کہ اگر ہم شہادت سے محروم رہ گئے تو ہمارے جو مسلمان شہید بھائی ہیں وہ تو اعلیٰ مقام میں پہنچ گئے، اگر ہم اپنی بستر کی زندگی پر وفات پا گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ یہی بات انہوں نے حضور علیہ والسلام سے عرض کی کہ ہم آپ کے ساتھ جہاد میں شرکت کرتے ہیں، آئندہ بھی کریں گے، لیکن اگر ہمیں جہاد میں شہادت کی موت نصیب نہیں ہوئی تو پھر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اپنے گھر بار چھوڑ دیے، باغات چھوڑ دیے، زمین چھوڑ دی، سارا مال و دولت چھوڑ کر فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی عبادت کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے۔ پھر ثم قتلوا، پھر وہ قتل کر دیے گئے، ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، اور جہاد میں وہ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ او ماتوا، یا وہ مر گئے۔ ماتوا میں ان لوگوں کا بیان ہے جنہوں نے جہاد میں شرکت تو کی لیکن جام شہادت نوش نہیں کیا، انہیں طبعی موت آئی۔ او ماتوا، یا مر گئے۔ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو اللہ ضرور انہیں اچھا رزق عطا فرمائے گا۔ رزقاً حسنا، بہترین رزق، اچھا رزق، جنت کی اعلیٰ نعمتیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ ضرور سب سے بڑھ کر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ خیر الرازقین، سب سے بہتر، سب سے بڑھ کر رزق عطا فرمانے والا اللہ ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا، اللہ ضرور انہیں ایسی جگہ داخل فرمائے گا، یرضون، جسے وہ پسند کریں گے، اللہ انہیں ان کی پسندیدہ جگہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ ضرور علم والا، حلم والا ہے۔ حلم کے معنی کیا ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالی عفو درگزر فرمانے والا ہے، فوراً پکڑ نہیں فرماتا، حلیم ہے، حلم فرمانے والا، نرمی فرمانے والا۔ کتنی پیاری آیات ہیں۔ ان دو آیتوں میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، دین اسلام پر عمل کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر جاتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اور اگر شہادت نہیں ملتی، بستر ہی پر وفات پاتا ہے،
جیسا کہ حضرت خالد بن ولید، کتنی جنگیں آپ نے کی، آپ فرماتے ہیں میرے جسم پر ایک بالش بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی زخم نہ ہو، اتنی تلوار، اتنے نیزے، اتنے تیر آپ کے جسم پر چلائے گئے، اتنی جنگیں آپ نے کی، لیکن آپ کی جو وفات ہوئی وہ بستر پر ہوئی۔ میدان جہاد میں کوئی آپ کو شہید نہیں کر سکا، اور نہ کوئی کر سکتا تھا، کیونکہ آپ کو سیف من سیوف اللہ کا لقب دیا گیا، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ تو اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ نہیں سکتا، آپ کو کوئی شہید نہیں کر سکتا تھا، بستر پر موت آئی۔ لیکن چونکہ آپ طلب صادق کے ساتھ، شہادت کی تمنا کے ساتھ آپ جہاد کرتے رہے، تو اللہ آپ کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر اللہ کا یہ وعدہ ہے رزقاً حسنا، جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا۔ دوسرا مدخلاً یرضون، اللہ انہیں ایسی جگہ داخل فرمائے گا یرضون جسے وہ پسند کریں گے۔ ایک طرف یہ مسلمان ہیں، اور آج کے دور میں کلمہ پڑھنے والے ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمیں ہجرت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پاکستان دارالاسلام ہے، ہم جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس انداز میں چاہیں، جس طرح چاہیں اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، کوئی ہمیں منع نہیں کر سکتا۔ ہجرت جب لازم ہوتی ہے کہ جب عبادات سے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے روک دیا جائے، تو پھر بندے پر لازم ہوتا ہے کہ وہ جگہ چھوڑ دے۔ اور فرمایا گیا جو اللہ کی رضا کے لیے ایک بالش جگہ چھوڑتا ہے، ہجرت کرتا ہے، ایک بالش، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ یعنی آپ کسی محفل میں ہیں اور وہاں گانے بجنا شروع ہو گئے، پہلے آپ صاحب محفل کو کہیں کہ گانے بند کر دیں، اگر وہ گانے بند نہیں کرتے تو آپ اللہ کی رضا کے لیے وہ جگہ چھوڑ دیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے وہ جگہ چھوڑیں گے، اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ ایک مثال دی میں نے۔ اس میں آپ کسی بھی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں گناہ ہو رہا ہے، آپ پہلے گناہ سے روکیں، وہ نہیں رکتے تو پھر آپ پر لازم آپ ہجرت کر جائیں۔ ہجرت کے معنی وہ جگہ چھوڑ دینا، آپ وہ جگہ چھوڑ دیں تو اللہ بہترین رزق عطا فرمائے گا۔ لیکن آج ہماری نوجوان نسل خاص طور پر یہ اسلام کو چھوڑ کر گناہوں میں مبتلا ہو رہی ہے، اور انہیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں کہ ہم حرام ذرائع اختیار کر کے، گناہ میں پڑ کے مال کما رہے ہیں، مال کما رہے ہیں۔ کوئی ناچ کر مال کما رہا ہے، کوئی پرینک ویڈیو، مذاقیہ ویڈیو، یعنی وہ مذاق کر کے مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، اور پھر اس ویڈیو کو پسند کیا جاتا ہے، اور پھر اس پر پیسے دیے جاتے ہیں، تو وہ جو کمائی ہے حرام ہے۔ یہ پرینک ویڈیو کی جتنی بھی کمائی ہوتی ہے یہ حرام ہے۔ پرینک ویڈیو دیکھنا بھی حرام ہے، انہیں لائک کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان ہے جو مسلمانوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اور یہ جھوٹ ہی ہوتا ہے، جھوٹ پر مبنی ساری ویڈیوز ہوتی ہیں۔ تو حرام ذرائع سے یہ پیسے کما رہے ہیں، اور نوجوان نسل بڑی اس سے دیکھتی ہے، ایک دن میں لاکھوں کما لیے، چند دن کے اندر کروڑوں کما لیے، تو پھر بولتے ہم بھی ایسی ویڈیو بنائیں۔ پھر ہماری نوجوان نسل تو نوجوان نسل ہے، بعض اہل علم بھی اس وبا میں مبتلا ہو گئے، یوٹیوب کی کمائی، یوٹیوب کی کمائی۔ بعض اہل علم بھی اس انتہائی خطرناک مہلک وبا ہے، یہ مہلک وبا، یوٹیوب کے ذریعے ناجائز ذریعے سے پیسہ کمانا، ڈانس کی ویڈیو ڈال کر، جھوٹ کی ویڈیو ڈال کر، یا گندی ویڈیوز ڈال کر جو پیسہ کمایا جاتا ہے حرام ہوتا ہے، اور یہ حرام پیسہ در حقیقت اپنے آپ کو جہنم میں لے جانا ہے۔ تو ایک طرف یہ صحابہ کی زندگی ہے جن سے اللہ رزقاً حسنا، بہترین رزق کا وعدہ فرما رہا ہے، مدخلاً یرضون، اللہ انہیں جنت میں داخلے کا مژدہ سنا رہا ہے، اور یہ لوگ سب کچھ چھوڑ رہے ہیں، اپنا گھر بھی چھوڑ لیں، اپنا مال بھی چھوڑ لیں، اپنا وطن چھوڑ لیں، کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اور ایک طرف مسلمان اپنے وطن میں رہتے ہوئے ہر طرح کی آزادی کے باوجود وہ حرام ذرائع کو اختیار کر رہا ہے، تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ یہ حضور نے فرمایا الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند سمجھدار دانا وہ ہے، سمجھدار دانا جو اپنی نفسانی خواہشات سے بچے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے۔
موت آئی سب کچھ ختم، پھر موت کے بعد کی زندگی یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. اور فرمایا والعاجز، احمق ہے وہ شخص، احمق بیوقوف، والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، جو چلتا اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے ہے اور اللہ پر امید رکھتا ہے کہ اللہ اسے ایسے ہی بخش دے گا، وہ مرتے ہی جنت میں جائے گا. ایسا نہیں ہے. انسان کا جیسا عمل ہوگا ویسا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. اللہ ہمیں ان پیاروں کی صف میں شامل فرمائے. آج اسلام ہم سے یہ نہیں کہتا کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آپ چلے جائیں. جنہوں نے ہجرت کرنی تھی انہوں نے ہندوستان سے ہجرت کر لی. ہمارے آبا و اجداد ہندوستان سے ہجرت کر کے یہاں آ گئے. جنہوں نے گھر بار چھوڑنا تھا کتنی تکلیفیں برداشت کر کے پاکستان بنائے. آج ہمیں یہ نہیں کہا جاتا کہ اپنا گھر بار چھوڑ دیں، اپنی پراپرٹی چھوڑ دیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کریں تاکہ آپ اللہ کے احکامات پر عمل کر سکیں. نہیں، دارالاسلام ہے پاکستان. آپ 5 نمازیں پابندی سے ادا کریں، اللہ کی عبادت کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، شہادت کی تمنا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے. تو جس کی سچی تمنا ہوگی اللہ اسے مقام شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا. ذالک بات یہی ہے، ذالک جو اللہ نے فرما دی، ذالک بات یہی ہے. جو اللہ کی راہ میں ہجرت کریں گے، گناہوں کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے اور پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے، یا شہادت کی تمنا تھی لیکن بستر پر موت آ گئی تو اللہ ضرور انہیں یہ نعمت عطا فرمائے گا. ذالک بات یہی ہے. ومن عاقب اور جو بدلہ لے، بمثلی اتنا ہی، ما عوقب به جتنا اس پر ظلم کیا گیا، جتنا اسے ستایا گیا، جتنی اسے تکلیف دی گئی. عوقب به جتنا اسے ستایا گیا ہے، جتنی اسے تکلیف دی گئی ہے اتنا ہی یہ بدلہ لے. ثم بغی علیہ پھر اس پر زیادتی کی جائے. لینصرنہ اللہ تو ضرور بضرور اللہ اس کی مدد فرمائے گا. اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا تھا، آخری ایام تھے، کفار نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا. حالانکہ جو حرمت والے مہینے ہیں، ان حرمت والے مہینوں کے اندر کفار بھی جنگ نہیں کرتے تھے. 4 مہینوں کی بڑی حرمت تھی، ان میں لڑا نہیں جاتا تھا. مسلمانوں پر محرم کے آخری دنوں میں انہوں نے حملہ کیا. مسلمانوں نے لڑنا نہیں چاہا. انہوں نے کہا کہ یہ محرم کا حرمت والا مہینہ ہے، ہم جنگ نہیں کر سکتے، نہیں لڑ سکتے. لیکن کفار نہیں رکے اور کفار نے جنگ کو جاری رکھا. تو پھر انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے کافروں سے لڑا، کافروں سے جنگ کی. تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت کا نزول فرمائے جس پر ظلم کیا گیا، جس پر زیادتی کی گئی، جسے تکلیف دی گئی، اگر اپنے تکلیف کا بدلہ لینے کے لیے اتنی ہی تکلیف سامنے والے کو دے جتنی تکلیف اسے دی گئی ہے تو یہ برابری کا معاملہ کر سکتا ہے. پھر اگر بدلہ لینے کے بعد بھی سامنے والا ظالم اس پر مزید زیادتی کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس مظلوم کی ضرور بضرور مدد فرمائے گا. مظلوم کی اللہ ضرور مدد فرمائے گا. تو اس آیت میں یہ درس دیا گیا ہے، من عاقب جو بدلہ لے، بمثل ما عوقب به اتنا ہی جتنا اسے ستایا گیا، تو یہ جائز ہے. اگر کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا ہے تو جواب میں آپ ایک تھپڑ مار سکتے ہیں، یہ جائز ہے. اگر کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے تو آپ جواب میں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، شریعت کی حدود میں رہ کر یہ جائز ہے. والجروح قصاص زخموں میں ویسا ہی بدلہ ہے. لیکن چونکہ ہمارے ملک پاکستان میں قوانین ہیں، اگر آپ پر کوئی ظلم کرتا ہے تو آپ خود بدلہ نہ لیں بلکہ آپ تھانے میں جا کے رپورٹ کریں کہ میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، میری گاڑی کو نقصان پہنچایا ہے، یا میرے گھر کو نقصان پہنچایا ہے، یا میرے بچے کو مارا ہے، یا میرا دانت توڑ دیا ہے، مجھے بدلہ دلایا جائے. آپ جا کر قانون سے انصاف طلب کریں گے، آپ خود بدلہ نہیں لے سکتے. یہ ملکی قانون ہے. اور شرعی قانون کیا ہے؟ شرعی قانون یہ کہتا ہے والجروح قصاص زخموں میں بدلہ ہے. جو جیسا زخم لگائے آپ اسے ویسا زخم لگا سکتے ہیں، قانون کے دائرے میں، شریعت کے دائرے کے اندر جائز ہے. لیکن افضل کیا ہے؟
بدلہ لینا جائز ضرور ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا ذاتی نقصان کرے تو آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیں، یہ افضل ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیتا ہے اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے۔ پہلے تو قرآن میں جا بجا دیگر مقامات پر بھی یہ فرمایا گیا فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جتنی تم پر زیادتی کی گئی۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہیں۔ وَجَزَاءُ السَّيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، اور برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے۔ قرآن میں جا بجائے بیان کیا گیا ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں، بدلہ لینا جائز ہے، لیکن قرآن میں وہیں یہ فرمایا گیا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اللہ ایسی نیکی کرنے والوں کو دوست بنا لیتا ہے۔ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست بنا لیتا ہے۔ اور قرآن میں ایک جگہ فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، بڑی پیاری آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے، یاد کر لیں۔ سورہ شورى کی ہے غالباً، سورہ شورى کی آیت نمبر 40 ہے غالباً۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، جو معاف کر دے اور کام کو سنوار لے، کام کو بنا لے، بگاڑے نہیں، بنا لے، اصلحہ اصلاح کر دے، بنا لے۔ فمن عفا و اصلح، جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے، کام کو سنوار دے، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کہتے سبحان اللہ۔ جو معاف کر دے اور کام کو بنا دے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، بدلہ نہ لے، انتقام نہ لے، معاف کر دے اور کام کو سنوار دے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کل میدان محشر میں جب لوگ حساب کے لیے کھڑے ہوں گے، موقف میں حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، ایک منادی ندا کرے گا، جن کا اجر اللہ کے ذمے ہے وہ کھڑے ہو جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ کوئی کھڑا نہیں ہوگا، وہ منادی دوبارہ ندا کرے گا، جن کا اجر اللہ کے ذمے ہے وہ کھڑے ہو جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو لوگ پوچھیں گے کہ کن کا اجر اللہ کے ذمے، کن کا اجر اللہ کے ذمے؟ وہ کہیں گے معاف کرنے والوں کا، جو دنیا میں خطاؤں کو معاف کرنے والے تھے، معاف کرنے والوں کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ پھر منادی تیسری مرتبہ ندا کرے گا، جن کا اجر اللہ کے ذمے ہے وہ کھڑے ہو جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں ہزاروں لوگ کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ عمل کیا ہے؟ اگر کسی کی طرف سے زیادتی ہو جائے تو اس آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے اور کام کو بنا دے، اصلاح کر دے، سنوار لے، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ آپ پر کوئی زیادتی کر دے، کسی کی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے، خاص طور پر گھر والوں کی، بیگم کی طرف سے کوئی ناپسندیدہ بات ہو جائے، بچوں کی طرف سے کوئی ناپسندیدہ بات ہو جائے، تو چھوٹتے تھپڑ نہیں ماریں یا چھوٹتے انہیں ذلیل نہیں کریں۔ الفاظ کے تیر یہ ہاتھ کے زخموں سے زیادہ دردناک ہوتے ہیں، درد دیتے ہیں۔ جراحات السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، زبانوں کے جو زخم ہوتے ہیں یہ کبھی بھرتے نہیں ہیں۔ نیزوں سے جو زخم لگتے ہیں، نیزوں کے زخم بھر جاتے ہیں، سنان نیزوں کے زخم بھر جاتے ہیں، لیکن زبان کے جو زخم ہوتے ہیں پھر انسان سے بھلائے نہیں بھولتے، وہ انسان کو لگے رہتے ہیں۔ تو فوراً زبان سے سامنے لے کے بے عزتی نہیں کریں کہ کیا کر دیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بار بار سمجھاتا ہوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ انداز ہوتا ہے عام طور پر گھروں کے اندر۔ انسان جب غصے کے اندر ہوتا ہے تو ہاتھ بھی اٹھا دیتا ہے، ہاتھ بھی اٹھا دیتا ہے۔ اب اس آیت کو ذہن میں رکھیں، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے اور کام کو بنا دے، نرمی اختیار کرے، کام کو سنوار دے، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ میدان محشر میں منادی ندا کرے گا، جن کا اجر اللہ کے ذمے کھڑے ہوں، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں، بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو بدلہ لینا جائز تو ہے ذاتی معاملات میں، لیکن معاف کر دینا افضل ہے۔ ومن عاقب، اور جو بدلہ لے، بمثل ما عوقب به، اتنا ہی جتنا اسے ستایا گیا ہے،
جائز ہے. کہ بدلہ لینے کے بعد اگر سامنے والا زیادتی کرے گا اور مزید ظلم کرے گا، ثم بغی علیہ، پھر اس پر اگر زیادتی کی گئی، لینصرنہ اللہ، تو ضرور بضرور اللہ اس کی مدد فرمائے گا. ان اللہ لعفو، بے شک اللہ ضرور معاف کرنے والا ہے. عفو، بہت معاف کرنے والا. غفور، بڑا بخشنے والا ہے. اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے. اللہ ہمیں بھی معاف کرنے والوں میں شامل فرمائے. ذالک، یہ اس لیے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی مظلوم کی مدد فرمائے گا اور ظالم سے بدلہ لیا جائے گا. یہ قدرت کا معاملہ کس لیے ہے، کس وجہ سے؟ ذالک، یہ اس لیے ہے بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، کہ بے شک اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے. وہ کبھی اندھیرے کو بڑھا دیتا ہے، تاریکی لمبی ہو جاتی ہے. وہ کبھی روشنی کو بڑھا دیتا ہے، دن لمبا ہو جاتا ہے. کبھی رات دن میں داخل، کبھی دن رات میں داخل، کبھی دن لمبا، کبھی رات لمبی. تو اللہ کی قدرت ہے. اللہ کبھی کافروں کو بھی تسلط دے دیتا ہے، کافروں کو بھی غلبہ دے دیتا ہے، اور اللہ کبھی مسلمانوں کو غلبہ دیتا ہے. تو یہ غلبے کے معاملات اللہ کی طرف ہیں. اللہ جسے چاہے وہ کافروں کو غلبہ دے دیتا ہے، کافر اپنے ظلم میں مزید بڑھے اور پھر ان کی سزا اتنی سخت ہو، اور مسلمان صبر کریں اور وہ پھر جد و جہد کریں، جہاد کریں تو انہیں جہاد کا ثواب دیا جائے. اللہ کی قدرت ہے. اللہ کبھی ظالموں کو مہلت دے دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے، کبھی مسلمانوں کو غلبہ دے دیتا ہے. یہ غلبے کے معاملہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم غلبے پر ہیں، ہم غالب ہیں تو ہم ہی حق پر ہیں. غلبہ پا لینا حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. اللہ نے قارون کو، فرعون کو، نمرود کو، شداد کو، حامان کو ایک وقت کے لیے غلبہ دیا. کافروں نے اس دنیا پر حکومت کی. آج بھی کافر اس دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، مختلف ملکوں کی حکومت ان کے پاس ہیں، لیکن یہ غلبہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے یا وہ حق پر ہیں، یا وہ حق پر ہے. اسرائیل نے غلبہ کیا ہوا ہے مسجد اقصی کے اوپر، تو ان کا غلبہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ حق پر ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے، جس وقت تک چاہتا ہے غلبہ دے دیتا ہے. بے شک اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے. ذالک، یہ اس لیے ہے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی حق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں. یدعون کے معنی ہوتے ہیں پکارنا، لیکن یہاں یدعون سے صرف پکارنا مراد نہیں ہے، معبود سمجھ کر پکارنا. کفار مکہ بتوں کو معبود سمجھ کر پکارتے تھے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، هُوَ الْبَاطِل، وہ باطل ہیں. اس آیت کو ذہن میں رکھ لیں. ہر ایک سے قرآن نہیں سننا چاہیے، کیونکہ ہر ایک میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ حق اور باطل کے اندر فرق کر سکے. آپ قرآن سنیں گے، قرآن سنانے والا اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ قرآن کی جو تفسیر بیان کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے، یا تو انسان میں اتنی قابلیت ہو، اتنی صلاحیت ہو، اسے قرآن کی اس آیت کا علم ہو کہ اس آیت کے اندر کیا بیان کیا جا رہا ہے، خطاب کس سے کیا جا رہا ہے، شان نزول کس کے بارے کے اندر ہے، کن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو انسان کو علم ہو. اگر یہ علم نہیں ہے تو پھر ہر ایک سے قرآن نہیں سنیں. اب یہاں تفسیرہ کرنے والے کیا کرتے ہیں دیکھیں. قرآن کا درس دینے والے بعض ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں. اب تفسیرہ ہو رہا ہے اس آیت کے تحت، یعنی جو مردوں کو پکارتا ہے، جو اللہ کے نبی کو پکارتا ہے، جو اولیاء کو پکارتا ہے، جو غوث اعظم کو پکارتا ہے، یہ سمجھ کر کہ وہ ان کی مدد کریں گے. قرآن یہ کہتا ہے هو الباطل، وہ باطل ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، یعنی وہ اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے پیاروں کو انما یدعون من دونہ، جو بتوں کے بارے میں ہیں، وہ بتوں کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے.
اور هو الباطل کی تفسیر یہ کرتا ہے هو الباطل، جنہیں بھی یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، یہ اللہ کے سوا جنہیں بھی پکارتے ہیں هو الباطل، وہ باطل ہیں. تو هو الباطل میں پھر کون کون آ گئے؟ مسلمان کنہیں پکارتے ہیں؟ اللہ کے رسول کو پکارتے ہیں، ولیوں کو پکارتے ہیں. اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں هو الباطل، یہ باطل ہیں. کتنی بڑی گستاخی اور بے ادبی ہو جائے گی اگر انسان اس آیت کا مطلب نہیں سمجھے. یدعونا، وہ پکارتے ہیں. تفسیر پڑھیے، کوئی بھی تفسیر، عربی تفسیر ہو، عربی کوئی بھی تفسیر اٹھائیے، انما یدعونا، یدعونا کے آگے لکھا ہے ای کفار مکہ، یعنی کفار مکہ جنہیں پوجتے ہیں. یہاں بات بھی کفار مکہ کی چل رہی ہے. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور کفار مکہ جن بتوں کو پوجتے ہیں، هُوَ الْبَاطِل، وہ باطل ہیں، نہ کہ اللہ کے نبی باطل ہیں، نہ کہ اللہ کے ولی باطل ہیں. الامان والحفیظ، اللہ ہمیں قرآن کا حقیقی نور نصیب فرمائے، قرآن کا نور ہمارے سینوں میں داخل ہو جائے، اللہ ہمیں بھٹکنے سے، گمراہ ہو جانے سے محفوظ فرمائے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ ہی بلند اور برتر ہے. علی سب سے بلند، کبیر سب سے بڑا، کبیر بلند و برتر ہے. اللہ ہی بلند و بالا ہے، بلند و برتر ہے. الم تر، کیا تم نے نہ دیکھا، ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی اتارا. جب بارش ہو تو انسان غور کرے، عبرت کی نگاہ سے، نصیحت کی نگاہ سے، غور و فکر کی نگاہ سے دیکھے یہ پانی کیسے برس رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سمندر سے کھارا پانی بھاپ بنا کر اڑاتا ہے، پھر انہیں ہواؤں میں جماتا ہے، وہ بادل بن جاتے ہیں، پھر وہ بادل جو ہے پانی کو برساتے ہیں، اور جب وہ پانی برستا ہے تو وہ کھارا نہیں ہوتا، وہ سارا کا سارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. اللہ کی قدرت ہے، غور و فکر کرنا چاہیے. پھر ایک ہی منٹ میں 60 سیکنڈ کے اندر کتنا پانی برس جاتا ہے، ایک منٹ کے اندر کتنا پانی برس جاتا ہے، زمین ساری کی ساری تر ہو جاتی ہے. الم ترو، کہ تم نے نہ دیکھا، یعنی غور کرو، فکر کرو، اس بات میں غور و فکر کیا کرو. الم ترو، کیا تم نے نہ دیکھا، ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا. فتصبح الارض مخضرا، تو صبح کے وقت زمین ہری بھری ہو گئی. مخضرا، ہری بھری، لے لہانے لگی، سبزہ ہی سبزہ ہو گیا. فتصبح الارض مخضرا، تو زمین ہری بھری ہو گئی، لے لہانے لگی. اسی طرح کل بروز قیامت اللہ اسی زمین سے مردوں کو نکالے گا، سارے کے سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی جو اس دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے مسلمان، جو فقیر سمجھے جاتے تھے، جو دبائے جاتے تھے، اللہ ان فقراء کو امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. غربا فقراء کا دن ہے، قیامت کا دن. تو جس طرح زمین بالکل بے وقعت ہوتی ہے، پانی برستا ہے، لے لہانے لگتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے، گویا کہ وہ خوشیوں کا سامان ہو جاتا ہے، اس طرح میدان محشر میں اللہ سارے لوگوں کو نکالے گا، اور وہ غربا فقراء جو مسلمان ہیں، جو اللہ کے دین پر ہمیشہ کاربند رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں ان کے چہروں کو تر و تازہ کر دے گا، اللہ انہیں خوشیاں عطا فرمائے گا، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہ دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی اتارا. فتصبح الارض مخضرا، تو صبح کے وقت زمین ہری بھری ہو گئی. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ لطف فرمانے والا، بڑی نرمی فرمانے والا، خبیر ہر چیز سے باخبر ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں، سب اسی کا ہے. لہو، اللہ ہی کا ہے، ہم بھی آپ بھی، جو کچھ زمینوں میں جو کچھ آسمانوں میں سب اللہ کا ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں سب اللہ ہی کا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ وہی ضرور بے نیاز ہے. غنی، بے نیاز، وہ کسی کا حاجت مند نہیں ہے، ساری مخلوق اس کی حاجت مند ہے. اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے. الحمید، سب خوبیوں والا، آسمان زمین اس کی تعریف کرنے والوں سے بھرے پڑے ہیں.
الحمید سب خوبیوں والا، الغنی بے نیاز۔ الحمدللہ یہ رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی اس رکوع کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔